بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلیفہ ہارون الرشید کے دور میں بغداد میں ایک درویش رہتے تھے۔ ان درویش کا نام بہلول دانا تھا۔ ان کا کوئی گھر، کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ وہ عموماً شہر میں ننگے پاؤں پھرتے تھے اور جس جگہ جاتے وہی ڈیرا ڈال لیتے۔ بعض لوگوں نے انہیں مجذوب لکھا ہے۔ دوستو، مجذوب اسے کہتے ہیں جو اللہ کی محبت میں دیوانہ ہو چکا ہو، اور یہ اللہ کی تجلیات اور عشق میں گم رہتے تھے اور اپنے ارد گرد کے ماحول سے بے خبر رہتے تھے۔ بہت کم لوگوں کی طرف التفات کرتے، اور جب کبھی لوگوں کی طرف منہ کرتے تو حکمت اور دانائی کی بہت عجیب و غریب باتیں کرتے تھے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کے بہت بڑے ولی کامل تھے۔ ایک دن ہارون الرشید اور اس کی بیوی زبیدہ دریا کے کنارے چہل قدمی کر رہے تھے۔ بہلول دانا جو ایک بزرگ تھے، وہ وہاں بیٹھے ہوئے ریت کے گھر بنا رہے تھے۔ ہم نے بچوں کو دیکھا کہ ریت والی جگہ پر پاؤں رکھ کر اوپر ریت جماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ گھر بن گیا، تو ریت کے گھربندے بنا رہے تھے۔ ہارون الرشید آیا اور کہا السلام علیکم۔ بہلول نے وعلیکم السلام کہا۔ بہلول کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے جواب دیا گھر بنا رہا ہوں، جو خریدے گا میں دعا کروں گا اللہ اس گھر کے بدلے اس بندے کو جنت میں گھر عطا فرما دے۔ بہلول قیمت کتنی ہے؟ انہوں نے کہا 1 دینار۔ بادشاہ نے سمجھا یہ جہاز ہے، اپنی موج میں ہے، پرواز کر رہا ہے۔ بادشاہ سلامت تو آگے چلے گئے۔ پیچھے سے زبیدہ آئی۔ اس نے پوچھا کہ بہلول کیا کر رہے ہو؟ اس نے وہی جواب دیا کہ گھر بنا رہا ہو، جو خریدے گا تو میں دعا کروں گا اللہ گھر کے بدلے اس بندے کو جنت میں گھر عطا فرما دے۔ بہلول کیا قیمت ہے؟ 1 دینار۔ زبیدہ نے 1 دینار دے دیا اور گھر چلے گئے۔ اب رات کو جب ہارون الرشید سویا تو اس نے خواب دیکھا، جنت ہے، اس کے محلات ہے، باغات ہے، نہریں ہیں، مرغزاریں ہیں، آبشاریں ہیں، جنت کی اسکائی لائن ہے، اور اس میں ایک سرخ یاقوت سے بنا ہوا بڑا محل ہے، اور اوپر زبیدہ کے نام کا سائن بورڈ لگا ہوا ہے۔ تو ہارون الرشید نے کہا کہ بھائی چلتے ہیں، دیکھتے ہیں ذرا۔ جب دروازے پر پہنچ کر اندر جانے کی کوشش کی تو ایک سیکورٹی والے نے روک لیا اور کہا کہ یہاں صرف وہی داخل ہو سکتا ہے جس کا یہ محل ہے، آپ چلے جائیے۔ اب جب اس نے روکا تو بادشاہ کی آنکھ کھل گئی۔ اب بادشاہ کو بہت پریشانی کہ مجھ سے تو بیوی عقل مند نکلی، اس نے روپیہ دے کر دعا کروا لی اور میں دعا ہی نہ کروا سکا۔ سارا دن ہی اسی ڈپریشن میں گزرا۔ جب شام کا وقت ہوا تو اس کے ذہن میں بات آئی کہ آج اگر بہلول بیٹا ہوگا تو میں آج جا کے دعا کروا لیتا ہوں۔ چنانچہ جلدی سے پہنچا، ادھر ادھر دیکھا، بہلول واقعی بیٹا ہوا تھا ایک جگہ پر۔ بہلول کیا کر رہے ہو؟ گھر بنا رہا ہوں۔ کس لیے؟ جو خریدے گا میں دعا کروں گا اللہ اس گھر کے بدلے بندے کو جنت میں گھر عطا فرما دے۔ اچھا بہلول کیا قیمت ہے؟ بہلول نے کہا جناب پوری دنیا کی بادشاہی اس کی قیمت ہے۔ اب ہارون الرشید حیران ہوا، بہلول اتنی قیمت تو میں دے بھی نہیں سکتا، پوری دنیا تو میری حکومت نہیں ہے۔ ہارون الرشید نے کہا بہلول کل 1 دینار میں دے رہے تھے، آج اتنی زیادہ قیمت بڑھا دی۔ بہلول نے کہا کہ بادشاہ سلامت، کل بن دیکھا سودا تھا، آج دیکھا ہوا سودا ہے، اور دیکھے ہوئے سودے کی قیمت کچھ اور ہوتی ہے۔ تو بھائی آج جنت بن دیکھا سودا ہے، ایک مد جو کے بدلے مل جاتی ہے، اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ پیارے دوستو، جب موت کے وقت آنکھوں سے حقیقت دیکھ لی تو اب اتنی قیمت کے ہم دے ہی نہیں سکتے۔ اس لیے فرعون جب سمندر میں غرق ہو رہا تھا تو اس نے کیا کہا تھا؟ آمنت برب موسیٰ و ہارون۔ اوپر سے فرمان آیا الآن انتا، اب تجھے خیال آیا بہت دیر ہو چکی ہے،
اب تمہاری بات کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ہاں اتنا ہے کہ چونکہ تم نے کہہ دیا تھا اس لیے ہم تمہاری لاش کو محفوظ کر دیتے ہیں تاکہ بعد والوں کے لیے عبرت کا نشانہ بن جائے۔ اس لیے جو ایمان بالغیب ہے اس کی اللہ کے ہاں بڑی قدر و قیمت ہے۔ اتنی قدر و قیمت تو ہے کہ وہ بندہ جتنی گندی زندگی گزار چکا تھا جب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے اللہ جل شانہ اس کی زندگی کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ جل شانہ ہمارا خاتمہ ایمان کے ساتھ عطا فرما دے، آمین۔ امید ہے دوستو ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور ضرور کچھ سبق حاصل کر لیا ہوگا۔ مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو بھی ساتھ پریس کیجیے تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ والسلام۔